الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ الی آخر الآیات ذلک هو الفوز العظیم۔ عزیز طلبہ، آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنے والا ہوں وہ آپ کو بتا دیا گیا ہے، کامیابی کا راستہ۔ اس راستے میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم کون ہیں۔ اب سب طالب علم ہیں اور دنیا میں جو رائج علوم ہیں ان سے واقف ہیں، اور سب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کانوں سے سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دماغ سے سوچتے ہیں۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں ان میں سے کچھ فزیکل آبجیکٹس ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور بالکل صحیح اندازہ لگایا نیوٹن نے جمادات کا، فزیکل آبجیکٹس کا، کہ وہ آپ کوئی حرکت نہیں کر سکتے۔ یہ مائک پڑا ہے، اس کو میں نے اٹھایا ہے تو اونچا ہوا ہے، میں رکھ دوں گا تو یہیں پڑا رہے گا، آپ اس کو ادھر لے جائیں گے تو چلا جائے گا، میز کو ٹلٹ کریں گے تو گر جائے گا، کشش ثقل یعنی گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے۔ لیکن آپ سے آپ یہ حرکت نہیں کر سکتا۔ دوسری مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہ پودے ہیں۔ پودے زندہ اجسام ہیں اور گرو کرتے ہیں، اس زندگی کی بنیاد پر گروتھ ہوتا ہے ان میں، اور گروتھ کیا ہے؟ موومنٹ ہے، یعنی ایک بیج جو ہے یہ پھٹتا ہے، یہ بھی تو موومنٹ ہے نا ایک، اور اس کے بعد پھر اس میں سے ایک کمپل نکلتی ہے، اس کا تنا اوپر کی طرف چڑھ کر پھیلتا ہے، اس کی جڑ نیچے کی طرف بڑھ کر پھیلتی ہے، لیکن ایک پودا اپنی جگہ نہیں بدل سکتا۔ اگر وہ یہاں اگا ہوا ہے تو یہیں رہے گا، آپ اس کو اکھاڑ کے ادھر لگا دیں گے تو جائے گا، لیکن خود سے وہ اگرچہ انٹرنلی موومنٹ کر رہا ہے لیکن وہ اپنی جگہ نہیں بدل سکتا۔ تیسری مخلوقات جو ہمیں نظر آتی ہیں وہ حیوانات ہیں، جانور ہیں، یہ بھی زندہ مخلوق ہیں، یہ ہر قسم کی موومنٹ کر سکتے ہیں، آگے بھی موو کر سکتے ہیں، پیچھے بھی موو کر سکتے ہیں، دائیں بھی موو کر سکتے ہیں، بائیں بھی موو کر سکتے ہیں، پرندے ہوا میں بھی اڑ سکتے ہیں، مچھلیاں پانی میں بھی تیر سکتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہمیں ہر قسم کی موومنٹ وہاں نظر آتی ہے۔ جن لوگوں نے حیوانات پر غور و فکر کیا، سوچ بچار کی، تو انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ حیوانات اپنی بقا کے لیے جنگ کرتے ہیں، اپنی بقا کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم زندہ رہیں۔ دو سطحوں پر یہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی زندہ رہیں اور ہماری نسل بھی باقی رہے۔ اس کے لیے وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور غصے کا اظہار کرتے ہیں، ریٹیلیٹ کرتے ہیں، اور اپنی نسل کی بقا کے لیے وہ ریپروڈیوس کرتے ہیں، نسل کشی کرتے ہیں۔ ہم بحیثیت مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے ان کے اندر کچھ جذبات رکھے ہیں۔ بھوک لگتی ہے تبھی تو کھاتا ہے نا، یعنی ہم تو پھر بھی انسان ہیں کہ ہم گھڑی کی ٹائم دیکھتے ہیں کہ وہ کھانے کا وقت ہو گیا ہے، بھوک نہ بھی لگے تو کھا لیتے ہیں۔
لیکن جانور کے پاس تو ایسا کوئی امکان نہیں ہے. کیوں کھاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو بھوک لگتی ہے، اس کا پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، اس کو پیاس لگتی ہے، پانی پیتا ہے، اس کو غصہ آتا ہے تو ریٹیلیٹ کرتا ہے، غصے کا اظہار کرتا ہے اپنی بقا کے لیے کہ کہیں میں ختم نہ ہو جاؤں، مجھے کوئی مار نہ دے. اور اسی طرح اس کے اندر ایک جذبہ ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ مخالف جنس کی طرف مائل ہوتا ہے اور پھر اپنی نسل کی بقا کا بندوبست کرتا ہے. چوتھی مخلوق انسان ہے. یعنی ہم تینوں سطحوں پر کمپیئر کرتے آ رہے ہیں نا کہ فزیکل آبجیکٹس آپ خود سے حرکت نہیں کر سکتے، پلانٹس جو ہیں وہ لمیٹڈ حرکت کرتے ہیں، باڈیلی موو نہیں کر سکتے، حیوانات ہر قسم کی موومنٹ کرتے ہیں. تو یہاں آپ غور کریں، آپ میں سے جن لوگوں نے بھینس پالی ہے تو وہاں ایک بڑا زبردست تجربہ آپ نے شاید نوٹ نہ کیا ہو، اب یاد کریں تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ جب خشک بھوسے پر، توڑی پر گتاوے کی بالٹی لا کر انڈیلی جاتی ہے تو وہ جانور کا، بھینس کا بڑا پسندیدہ کھانا ہے، سالن ہے، اور بھینس کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے روکھا کھائے. لیکن آپ اسے روکھا کھانا نہیں دیتے اور اس کو تھپڑ مار کے اس کو منہ پرے کرتے ہیں اور جلدی سے اس کو توڑی کے اندر مکس کرتے ہیں تاکہ وہ توڑی بھی ساتھ کھائے. اس لیے وہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے ضروری ہے اور پیٹ بھی بھرنا ہے اس کا. بار بار کا تجربہ، سال ہا سال کا تجربہ بھی بھینس کو یہ نہیں سکھا سکتا کہ اس نے وہ لذیذ کھانا، جو اس کا لذیذ کھانا ہے، پسندیدہ کھانا ہے، اس نے روکھا نہیں کھانا. اس سے کیا ثابت ہوا؟ کہ جانور کو اپنی حرکات پر کنٹرول نہیں ہے. گھوڑا، گدھا شدید گرمی کے موسم میں وہ محنت کر رہا ہے، پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے، شدید پیاس لگتی ہے اس کو جولائی اگست کے مہینے میں، تو گندا پانی پڑا ہوتا ہے جس میں پیشاب بھی ملا ہوتا ہے، جانوروں کا گوبر بھی ملا ہوا ہوتا ہے. تو گھوڑا یا گدھا اس کو بھی پینا چاہتا ہے تو اس کا کوچوان اس کی باگ کھینچ لیتا ہے کہ نہیں پینے دینا. اسی طرح اور کوئی خواہش اگر جانور کے اندر پیدا ہوتی ہے تو اس کو ایکسٹرنل فورس سے روکا جا سکتا ہے، انٹرنلی اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے. آپ میں سے جن لوگوں نے میٹرک تک بھی سائنس پڑھی ہے تو وہ شاید ذہن میں ان کے آ گیا ہوگا کہ میں کیا باتیں کر رہا ہوں آپ سے. میں نے گفتگو کا آغاز کیا ہے نیوٹن کے فرسٹ لا سے کہ جو چیز ساکن ہے وہ ساکن رہے گی، متحرک ہے متحرک رہے گی، جب تک اس پر کوئی بیرونی قوت اثر انداز نہ ہو. پھر یہی بیرونی قوت جو ہے، ہم نے کہا کہ پلانٹ جو ہے وہ اگرچہ موو کرتا ہے گروتھ کی بنیاد پر، لیکن بیرونی قوت کے بغیر وہ جگہ نہیں بدل سکتا. لیکن ایک سٹیپ آگے گئے، جانور ہر قسم کی موومنٹ کر رہا ہے آن ہز اون، لیکن وہ اپنی خواہشات کو روک نہیں سکتا. جب بھوک لگ جائے اور اس کی پسند کا کھانا اس کی دسترس میں ہو تو کھائے کھائے، اسی طرح پیاس لگی ہو اور پانی اس کی دسترس میں ہو تو پیے ہی پیے. یہ بڑی اہم بات ہے جو نوٹ کرنے کی ہے. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے، یہ پورا حیوان ہے، اسے بھی بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، غصہ آتا ہے، اس کے اندر شہوت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک طاقت دی ہے کہ وہ اپنی بھوک، اپنی پیاس، اپنے غصے اور اپنی ہر قسم کی خواہش کو کنٹرول کر سکتا ہے. ابھی رمضان آیا چاہتا ہے، آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے رجب کا، اور یہ بس باقی دن رجب کے اور پھر پورا شعبان اور پھر رمضان آ جائے گا. اور انشاءاللہ ہم سب تجربہ کریں گے کہ شدید بھوک لگنے کے باوجود ہم جب تک مغرب کی اذان نہیں ہوگی نہیں کھائیں گے، شدید پیاس لگنے کے باوجود ہم کچھ نہیں پیئیں گے اور اپنی ساری خواہشات کو کنٹرول کریں گے. تو سب سے پہلے تو یہ پہچاننا ضروری ہے کہ میں کون ہوں. اگلا سوال یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے؟ قرآن مجید میں کہا گیا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، پہلے ہی پارے میں ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جس نے انسانوں تمہارے لیے زمین پر جو کچھ ہے پیدا کیا ہے. ہم اس زمین کی فلیٹ زمین سے فائدہ اٹھاتے ہیں, ہم اس کے پہاڑوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں, ہم اس کی ہواؤں میں سانس لیتے ہیں, ہم اس پر اگنے والے پودوں کو کھاتے ہیں, اور ہم اس پر چلنے پھرنے والے مختلف جانوروں سے مختلف فائدے حاصل کرتے ہیں. کسی کے اوپر ہم سواری کرتے ہیں, کسی کا ہم گوشت کھاتے ہیں, کوئی ہمارے علم کے بغیر ہمارے لیے بہت کچھ کر رہی ہے. یعنی وہ جانور کے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بیکار ہیں, تحقیق کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں, وہ بھی بڑے کارآمد ہیں. یہ لال بیگ جو چھوٹا سا وہ ایک حشرات الارض میں سے ہے, وہ ہماری گندگی جو ہوتا ہے فضلات کی, اس کو کھا کے اس کو صاف کر دیتا ہے. اس لیے کہ جو سیپٹک ٹینک بنایا جاتا ہے گھروں کے اندر, اس میں باقاعدہ وہ لا کر چھوڑے جاتے ہیں تاکہ وہ پانی جو ہے وہ صاف کر کے گٹروں کے اندر جائے اور گٹروں کو آلودہ نہ رہنے دے. تو کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا نہیں کی, یہ سب کچھ میرے آپ کے فائدے کے لیے ہے. اس کو بڑے ریکگنائز کرنا بڑا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات میرے لیے بنائی ہے. اس کے سورج سے بھی کام لیتا ہوں, اس کے چاند سے بھی کام لیتا ہوں, اس کے ستاروں سے بھی کام لیتا ہوں, اس کی ہواؤں سے کام لیتا ہوں, اس کی آکسیجن جو ہے وہ میں کھاتا ہوں, کنزیوم کرتا ہوں. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ میرے لیے بنا ہے, اس کو پہچاننا ضروری ہے. اگلا سوال یہ ہے, میں کیوں بناؤں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الدنیا خلقت لکم, بے شک یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی, وانتم خلقتم للآخرہ, اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے. بڑا اہم سوال ہے کہ میں یہاں کیوں بھیجا گیا ہوں, میں کیوں بنایا گیا ہوں. سورۃ الذاریات میں 2 اور 2 4 کی طرح یہ بات کہہ دی گئی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میری بندگی کریں. تو یہ کیا ہے؟ یہ میرا اور آپ کا مقصد تخلیق ہے. اب اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے کہ ہم اپنی انسانیت کو مینٹین کریں. قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہے کہ لہم قلوب لا یعقلون بہا, ان کے دل ہیں لیکن وہ ان سے سینس نہیں لیتے, دے ڈونٹ بہیو سینسبلی. کہیں فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے دل ہیں لیکن ان سے بات کو سمجھتے نہیں ہیں. یعنی ایک ہے دماغ کی انڈرسٹینڈنگ, وہ تو کیلکولیشن ہے, وہ تو ایک کمپیوٹر ہے. کمپیوٹر میں قوت فیصلہ نہیں ہوتی. آپ جو انفارمیشن اسے فیڈ کریں گے اس کو پروسیس کر کے آپ کو بتا دے گا کہ یہ جواب ہے, یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے. لیکن یہ فیصلہ دل نے کرنا ہوتا ہے کہ کوئی کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا, کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا. 2 راستے آپ کے سامنے ہو تو دل فیصلہ کر سکتا ہے, دماغ فیصلہ نہیں کر سکتا. آپ کے 40 کلاس فیلوز ہیں, ایک تو انفارمیشن ہے کہ یہ انٹیلیجنٹ لڑکا ہے, یہ نمبر زیادہ لیتا ہے, یہ کم لیتا ہے, یہ بڑا نفیس لڑکا ہے, یہ اور یہ ذرا ویسے ہی ہے. لیکن کس سے دوستی کرنی ہے اور کس سے دور رہنا ہے, یہ فیصلہ دل کے پاس ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ جو انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کنٹرول دیا ہے, اس کو مینٹین کرنا. تو فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, اور ان کی آنکھیں ہیں لیکن اس سے وہ دل کی روشنی میں نہیں دیکھتے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, اور ان کے کان ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں ہیں. سورۃ حج میں جو اس کے لیے الفاظ آئے ہیں وہ کیا ہیں کہ اِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ, یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی. وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ, اصل میں وہ دل جو سینوں کے اندر ہے وہ اندھے ہو جایا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دل عطا کیا ہے اسی کے پاس سارا کنٹرول ہے نا. بھوک, پیاس, غصہ
اور باقی جو خواہشات ناپسندیدہ ہیں ان کو وہ اسی سے کنٹرول کرے گا. دل زندہ ہوگا تو انسان کو کنٹرول ہوگا، دل بینا ہوگا تو وہ پہچان کرے گا اچھے اور برے میں، اور دل بینا نہیں ہوگا. اقبال کا وہ شعر یاد آ گیا، دل بینا بھی خدا سے کر طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. تو آنکھیں تو اللہ نے ابو جہل کو بھی دی تھی، ابو لہب کی نظر بھی بالکل درست تھی، لیکن اس کے دل کی آنکھ بند تھی. وہ سگے بھتیجے کو نہیں پہچان سکا کہ یہ اللہ کا رسول ہے. ابو جہل بڑا سمجھدار آدمی تھا، مکے کا بڑا سردار تھا، اس کی بڑی صحت تھی، لیکن اس کی دل کی آنکھ چونکہ بند تھی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہیں سکا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. تو دل کی آنکھ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. دل کی آنکھ سے دیکھنا، مختلف الفاظ ہیں اس کے لیے. دل کی حفاظت کرنا، انسانیت کی حفاظت کرنا. وہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو خاص ایبلٹی دی ہے کہ وہ اپنی بھوک، اپنی پیاس، اپنے غصے اور اپنی شہوت کو کنٹرول کر سکتا ہے. سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنی انسانیت کو مینٹین کریں اور اپنا جو کنٹرول ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھیں، وہ جذبات کے ہاتھ میں نہ جانے دیں. جب انسان اپنا کنٹرول لوز کر دیتا ہے تو پھر وہ کسی کام کا نہیں رہتا. گاڑی، بائک سوار ہونے کے لیے ہے. کب تک آپ اس پر سوار ہوں گے؟ جب تک آپ کا کنٹرول ہوگا اپنی بائک پر. لیکن اگر بائک بے قابو ہو گئی تو پھر وہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرے گی؟ یو نو ویری ویل. جیسے بائک پر کنٹرول ضروری ہے، اسی طرح یہ جو اللہ تعالیٰ نے جسم عطا کیا ہے مجھے، آپ کو، اس پر بھی کنٹرول بڑا ضروری ہے. آنکھ سے شروع ہو جائیں کہ میں اپنے کنٹرول سے دیکھوں. جہاں مجھے دیکھنا چاہیے وہاں دیکھوں، جہاں مجھے نہیں دیکھنا چاہیے میں نہ دیکھوں. جہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی ہے دیکھنے کی، جس طرف دیکھنے کی ادھر میں دیکھوں، اور جہاں میرے دل کا فیصلہ ہو کر نہیں دیکھنا، پھر اللہ تعالیٰ کی روشنی بھی اس میں شامل ہو جائے تو پھر اس طرف نہیں دیکھنا. علامہ اقبال کے اشعار یاد آ رہے ہیں. وہ اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر، جاوید سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، فارسی کے اشعار ہیں کہ زندہی یا مردہی یا جان بے لب، تم زندہ ہو، مردہ ہو، یا بالکل جان نکل رہی ہے تمہاری، ہر سے شاہد کن شہادت را طلب. 3 سے گواہی طلب کر لیا کرو اپنے بارے میں کہ whether you are correct or not، تم صحیح ہو کہ غلط ہو. شاہد اول شعور خویشتن، پہلا گواہ جو ہے وہ تمہارا اپنا شعور ہے. اپنے دل کی آنکھ سے دیکھو، اپنے گریبان میں جھانکو اور دیکھو تم کہاں کھڑے ہو. بالکل صحیح انفارمیشن ملے گی ہم میں سے ہر شخص کو. بے شک وہ باقیوں کو جتنا مرضی بیوقوف بنا رہا ہو، لیکن اس کا ضمیر اس کو ملامت کر رہا ہوگا کہ غلط کر رہے ہو. تو شاہد اول شعور خویشتن، خویش را دیدن بے نور خویشتن، اپنے دل کی روشنی میں، اپنے شعور کی روشنی میں اپنے آپ کو جانچو پرکھو. پھر فرماتے ہیں کہ شاہد ثانی شعور دیگرے، دوسرا گواہ جو ہے وہ پبلک اوپینین ہے تمہارے بارے میں، کہ لوگ تمہارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. خویش را دیدن بے نور دیگرے، اپنے آپ کو دوسروں کے شعور میں جانچو پرکھو. اور شاہد ثالث بے نور ذات حق، اور تیسرا گواہ جو ہے وہ ذات حق کا نور ہے، اس کی روشنی ہے، یعنی قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس میں اپنے آپ کو ڈال کے دیکھ لو کہ قرآن مجید جو اچھے آدمی کی تعریف کر رہا ہے میں اس میں فٹ ہوتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو پسند کرتے ہیں میں ان میں شامل ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ شعور ذات حق ہے. شاہد ثالث بے نور ذات حق، خویش را دیدن بے نور ذات حق. تو ذات حق کے نور سے، اس کی روشنی سے، اس کی بصیرت سے اپنے آپ کو دیکھو. اب وہ نور ذات حق کیا ہے؟ نور ذات حق یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. یہ بندگی اور غلامی کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لینا، اپنا مالک مان لینا، اور اپنے آپ کو اس کی غلامی میں دے دینا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا تعارف یہی ہے.
یعنی قرآن مجید کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ مکے کے کافر، میں غور سے سنیے گا جملے کو، قرآن مجید کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ مکے کے کافر توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات تو مانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کو تیار نہیں تھے۔ عربی زبان میں لفظ اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے بنا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جا سکتا ہے، جبکہ لفظ رب عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بنا تھا۔ یہ سرداروں کے لیے، آقاؤں کے لیے، اگر عربی میں آپ نے کہنا ہو کہ امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا تھا، تو آپ کے پاس اور کوئی لفظ نہیں ہے سوائے رب کے کہ کانا امیہ رب بلال، امیہ بن خلف حضرت بلال کا رب تھا۔ لیکن قرآن مجید نے پہلی ہی آیت میں ایک انقلابی پیغام دیا کہ یہ جن کو تم رب کہتے ہو یہ مخدوم ہے تمہارے، ان کی خدمت کرو، لیکن تمہارا رب صرف اللہ ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اب پیدا کیا تو انہیں معلوم تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کیا، کہا میں تمہارا رب ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کے جو تقاضے ہیں وہ کیا ہیں، ان کی ذرا ہم مختصر وقت میں جائزہ لے لیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے ایک واضح پیغام ہو جائے گا۔ سب سے پہلا کام جو ہے اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کے بعد، دل سے اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک، اپنا رب تسلیم کرنا۔ ہم زبان سے تو کہتے ہیں، لیکن دل سے مان لینا کہ میں کون ہوں۔ دیکھیے ہمارے بہت سے تعارف ہے نا، میں آپ میں سے کسی پوچھوں بھئی تم کون ہو، آپ مجھے پوچھیں کہ آپ کون ہیں، تو کئی جواب ہے نا اس کے۔ میں کہوں کہ جی میں انسان ہوں، میں کہوں کہ جی میں پاکستانی ہوں، میں اپنا نام بتا دوں اور خام خواہ روب ڈالنے کے لیے ڈاکٹر بھی ساتھ لگا کے کہوں کہ میں ڈاکٹر عبدالسمیع ہوں۔ لیکن آپ غور کیجئے گا کہ اگر میں کہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو کتنی ڈگنیٹی میرے اندر آ جائے گی۔ یہ بندہ جو ہے، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ملز کے اندر، ایک آدمی ہوتا ہے کہ جس کو میاں صاحب کا بندہ کہتے ہیں، میاں صاحب کہتے ہیں مل مالکان کو۔ وہ مل میں بڑا چوڑا ہو کر چلتا ہے، سب لوگ اس سے ڈرتے ہیں، جی ایم بھی اس سے ڈرتا ہے، میاں صاحب کرتا ہے، میاں صاحب کا بندہ ہے۔ تو اگر مجھے یہ احساس ہوگا کہ میں اس کائنات کے مالک کا بندہ ہوں، پھر میں کسی اور سے ڈروں گا؟ ہرگز نہیں۔ ایک بڑی پیاری حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایف ایس سی کے دوران نظر سے گزری تھی، اس کے بعد پھر اس کا ریفرنس نہیں ملا، کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اس سے کائنات کی ہر چیز ڈرتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا وہ کائنات کی ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ اگر مجھے یہ بات یاد رہے گی کہ میں تو اس کائنات کے مالک کا بندہ ہوں، تو نہ تو میں کسی کے سامنے جھکوں گا، نہ کسی سے ڈروں گا، بلکہ میں سمجھوں گا کہ آئی ایم گریٹ۔ کیوں؟ میرا مالک بڑا ہے۔ کسی کو کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب مل جائے تو وہ بڑا محسوس کرتا ہے نا، بتاتا ہے کہ جی میں فلاں ملٹی نیشنل کمپنی کا ملازم ہوں، حالانکہ ہوتا ملازم ہی ہے۔ تو انٹروڈکشن جو ہوتا ہے نا بڑا کاؤنٹ کرتا ہے۔ سبھی کالجز ہیں، آپ فخر کے ساتھ بتائیں گے کہ میں لیڈز کالج میں پڑھتا ہوں، اس لیے کہ لیڈز کالج کا ایک نام ہے، تو آپ اپنے آپ کو اس کے ساتھ اٹیچ کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچمنٹ، ہو آر یو، آپ کہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ہو آر یو، آپ کہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں، ان کا امتی ہوں، تو بھی آپ کو یعنی اپنے اندر ایک عظمت محسوس ہوگی کہ بہترین انسان، پوری نوع انسانی کے سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں ان کا فالوور ہوں۔ اس میں بھی کیا ہے، آپ ایک عزت محسوس کریں گے۔ تو سب سے پہلا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو ماننا، اپنا رب، اپنا مالک، پھر اسی سے مانگنا۔ حکایات جو ہوتی ہیں نا، یہ پرانا شیخ سعدی کی وہ چھوٹی چھوٹی حکایات ہیں، بستان گلستان میں مولانا روم کی وہ حکایات ہیں وہ فضی کہانیاں، لیکن وہ بڑی معنی خیز ہیں۔
اور ان میں بڑا میسج ہے. اسی طرح کی ایک حکایت کہ کوئی اللہ والے صوفی بزرگ، یہ کون تھے تھوڑا سا تعارف کروا دوں. ہمارے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے صوفیاء کرام کا؟ ہم سب سوائے ہم میں سے جو کرشیون نسل ہیں، باہر سے منتقل ہو کے آئے ہیں ہندوستان میں، باقی ہم جتنے یہاں کے ہندوستان کے باسی لوگ ہیں، انڈیا کے، کون ہیں؟ ہم ہندوؤں کی اولاد ہیں. ہمارے باپ دادا ہندو تھے. کچھ صوفیاء کرام کی بدولت ہمارے بڑے مسلمان ہو گئے. کوئی 5 نسل 6 نسل 10 نسل پہلے جو میرے بڑے تھے وہ مسلمان ہو گئے، آپ کے بڑے تھے وہ مسلمان ہو گئے، تو آج ہم مسلمان ہیں. یہ کون لوگ تھے؟ کوئی بخارا سے آیا، کوئی سمرقند سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، کوئی کہیں سے آیا. اس کے مرشد نے اس کو حکم دیا کہ تم جا کر لاہور بیٹھ جاؤ، وہ لاہور آ کے بیٹھ گیا. کسی کے مرشد نے حکم دیا کہ تم پاک پٹن جا کے بیٹھ جاؤ، وہ پاک پٹن میں بیٹھ گیا. کسی کے مرشد نے اس کو حکم دیا کہ تم دہلی جا کے بیٹھ جاؤ، وہ دہلی میں بیٹھ گیا. کسی کے مرشد نے حکم دیا کہ تم ملتان جا کے بیٹھ جاؤ، وہ ملتان میں بیٹھ گیا. کوئی اجمیر میں بیٹھ گیا، وغیرہ وغیرہ. کچھ کاروبار نہیں ہے ان کا، بس حکم دیا مرشد نے تو بیٹھ گیا، پتے کھا کے گزارا کیا. کوئی ندی نہر گزر رہی ہے، وہاں سے پانی پی کر گزارا کیا، پھر گھڑا بھر کے رکھ لیا. اور جو آدمی بھی گزر رہا ہے کسی راہ گزر سے، تو اس کو کہا کہ جی پانی پی لیں، پیاس لگی ہوگی آپ کو، پانی پیش کر دیا. اور اس طرح جو پانی پیا جس نے، وہ 2 منٹ بیٹھ بھی گیا اور اس کو چپکے چپکے ایمان کے انجیکشن لگا دیے. اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا کہ یہ کائنات جو ہے یہ اللہ نے بنائی ہے ہمارے لیے، ہم اس کے بندے ہیں. انجیکشن لگ گیا ایمان باللہ کا. پھر کہا کہ جتنے بھی انسان گزرے ہیں ان انسانوں میں سب سے بڑے انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کا نام محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو تعارف کروا دیا. لوگوں نے محسوس کیا کہ یار ایک مسافر آ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ کھانا گھر سے لے آئے. اب وہ کھانا لے کے آئے تو پھر انہوں نے 4 بندوں کو بٹھا لیا ساتھ کہ آؤ کھانا کھاؤ، مل کے لنگر لگا لیا. اسی طرح کوئی ایک اللہ والے تھے، انہوں نے کہیں ڈیرا لگایا ہوا تھا، تو لوگ کھانا بھیجتے تھے انہیں، اور انہوں نے لنگر لگا لیا اس پر. لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ ہمارے پاس بیٹھ کے کھانا کھایا کرو. اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، دل میں ان کے بھی ہوگا. 15 دن تک وہی نہیں آئی. وہی کیا آئی کہ لا تقولن لشیء، کبھی یہ نہ کہو کہ میں یہ کام کروں گا مگر اس شرط کے ساتھ کہ اگر اللہ نے چاہا. ہم ساری عمر انشاءاللہ نہ کہے، ہمارا کام کبھی روکا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اگنور کرتا ہے کہ جاؤ دفعہ ہو جاؤ. اپنے خاص بندوں کو بڑا خیال رکھتا ہے. اگر وہ یعنی 20 کی بجائے 20.25 بھی ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ فوراً ان کو ٹھیک کرتا ہے. تو ایسے ہی وہ اللہ والے تھے، کئی طرف سے کھانا آ رہا تھا، لنگر چل رہا تھا، تو ان کے دل میں ایسی بات آ گئی کہ اب میرے کھانے کا بندوبست ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا. وہ سب لوگ جو کھانا لے کے آتے تھے، کسی کو بھلا دیا، کسی نے کہا کہ اور بھی 2 لوگ لے کے آتے ہیں کھانا، تو میں نہ بھی لے کے جاؤں تو کیا. 3 دن تک کہیں سے کھانا نہیں آیا. جب بھوک سے نڈھال ہو گئے تو ساتھ والی بستی میں اٹھ کے چلے گئے، چھڑی پکڑ کر 3-4 دروازوں پر دستک دی کہ میں 3 دن کا بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دو. لیکن جب اس بستی سے نکلنے لگے تو اس کا کتا پیچھے ہو لیا. بہت بھونکا، بہت بھونکا، بڑا چھڑی سے پڑے ہٹایا، اس کو باز نہیں آیا. آخر تنگ آ کر ایک روٹی ڈال دی کہ بھوکا ہے شاید اس لیے بھونک رہا ہے. اس نے فٹافٹ روٹی پھاڑی، پھر پیچھے دوسری پھینک دی، پھر پیچھے تیسری پھینک دی، کتا پھر پیچھے. آخر جھنجلا کر اس کی طرف یوں چھڑی کر کے کہا، بے غیرت، میں 3 دن کا بھوکا تھا، 3 روٹیاں مانگ کے لایا تھا، تینوں تمہیں ڈال چکا ہوں، اب بھی بھونک رہے ہو. تو جس اللہ نے مجھے اور آپ کو بولنا سکھایا ہے، اللہ نے اس کتے کو زبان دی. کتے نے کہا، بے غیرت میں نہیں، بے غیرت تم ہو. میرا مالک مجھے 10 دن بھی بھوکا رکھے تو میں کبھی 7 والے دروازے پر نہیں گیا. اتنے بے غیرت ہو کہ کلیم کرتے ہو کہ میرا رب اللہ ہے، اور اس نے تجھے 3 دن بھوکا رکھا ہے اور اپنے جیسے انسانوں سے مانگنے کے لیے آ گئے، تم بے غیرت. تو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننے کا پہلا تقاضا دل سے رب مانے.
دوسرا تقاضا کہ ہاتھ اسی کے سامنے پھیلائیں، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من۔ تو میں پنجابی میں ترجمہ کروں تو کوڑیوں گھوٹا ہو گیا، تیرے پلے کک نہیں رہا جب تم نے غیر کے آگے ہاتھ پھیلا دیا۔ پھر مالک جو ہوتا ہے اس کے لیے کام کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنا، اللہ تعالیٰ نے جو کام ذمہ لگایا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کی جائے، اللہ تعالیٰ کا دین قائم کیا جائے، نیکی کو ترویج دی جائے، برائی کی بیخکنی کی جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے کہ ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ کے سپاہی بن کر کھڑے ہو جائیں، اللہ کی بندگی کو رواج دینے کے لیے، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کو قائم کرنے کے لیے اپنا تن من دھن لگائیں۔ پھر اگلا تقاضا کیا ہے کہ مالک کا حکم مانا جاتا ہے، مشکل ہو یا آسان ہو، تو اگر اللہ تعالیٰ کو ہم نے اپنا مالک مانا ہے تو اس کے سارے احکام، نماز بہت مشکل ہے، بہت بھاری ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ میرے مالک کا حکم ہے نماز پڑھنا، اور مردوں پر یہ نماز جو ہے وہ باجماعت ادا کرنا مسجد میں واجب ہے۔ خواتین کے لیے گھر میں بھی نماز ہو جاتی ہے، ایکولی گڈ، بلکہ زیادہ بہتر ہے، لیکن مردوں کی نماز مسجد میں باجماعت وہ افضل ہے، اور اسی کا وجوب ہے مسلمانوں پر۔ آگے بڑھیں تو یعنی نماز کے بعد روزہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمت دے، توفیق دے، وسائل دے، صاحب نصاب ہیں، آپ تو زکوٰۃ دینی ہے اور حج کرنا ہے۔ پھر حلال و حرام میں اللہ تعالیٰ کی تمیز کرنی ہے کہ یہ کام میرے رب کو پسند نہیں، چھوڑ دو، یہ پسند ہے، یہ کرو، ادھر جاؤ ادھر مت جاؤ، ادھر دیکھو ادھر مت دیکھو۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے کہ زندگی کے ہر گوشے میں، اپنی گھریلو زندگی میں مجھے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنے کو اللہ نے کہا ہے، اس کو اہتمام کے ساتھ کرنا۔ کیا حکم ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، کہ اگر تمہارے ماں باپ میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے سامنے اف تک نہ کہو۔ اف کیا ہے؟ یہ بیداری کا کلمہ، اوہ نہیں۔ اور یہ ہمارے نوجوان جو ہیں ان کا کام شغل ہے کہ والدین سے بیزار نظر آتے نہیں، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ ان کے سامنے اونچی آواز میں بولنے کی اجازت نہیں ہے، انہیں ڈانٹنے کی اجازت نہیں ہے، مارنا تو بہت دور کی بات ہے۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، انہیں ڈانٹو مت، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے نرم لہجے میں بات کرو، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ پھر باقی زندگی کے سارے معاملات ہیں۔ یہ جو بڑے ہوتے ہیں، ابھی بھی ذکر ہے نا میاں صاحب کے بندے کا، میاں صاحب جو ہے وہ ٹائٹل ہے سرمایہ دار کا۔ قرآن مجید جو ہے یہ شہری زبان میں نازل نہیں ہوا، یہ دیہاتی اور قبائلی زبان میں نازل ہوا ہے، اس کا اپنا محاورہ ہے نا۔ یہ فرق کیا ہے یہ سمجھیے کہ میاں صاحب کا کوئی ملازم اگر غبن کرے تو وہ اکاؤنٹنٹ سے پوچھتے ہیں کہ اس کے ذمہ کتنے پیسے ہیں، معلوم ہوا کہ 2.5 لاکھ روپے اس نے غبن کیے ہیں، تو وہ اس کے گھر پیغام بھیجتا ہے کہ آپ کے آدمی نے 2.5 لاکھ روپیہ غبن کیا ہے، چوری کیا ہے، 2.5 لاکھ دے جاؤ، بندہ چھڑا کے لے جاؤ۔ یہ ہے میاں صاحب کا ایٹیچیوڈ۔ لیکن جو گاؤں کا بڑا ہوتا ہے، وڈیرا چوئی صاحب، ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے کہ جب ان کے علم میں آتا ہے کہ ان کے کسی کمی نے، جو غلام ہوتا ہے ملازم نہیں ہوتا، چوری کی ہے، وہ سمپلی اسے بلاتے ہیں ادرا، اور اگر وہ معافیا مانگتا ہوا آ جائے، چوئی صاحب میں نوکر تاڑا، تو سمپلی اس کو ایک آدھ گالی اور ایک آدھ ٹھڈا ماریں گے یا تھپڑ ماریں گے اور معاملہ ختم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا یہی تعارف کروایا ہے کہ اے میرے بندو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی کہہ دو اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے، زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تو سب گناہ بخش دیتا ہے، اور وہ بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ ایک دعا ہم کرتے ہیں نا کہ لا یغفر الذنوب الا انت،
اے اللہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخشتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ دیکھیے آپ نے میرے اوپر کوئی زیادتی کی، پھر آپ نے معافی مانگ لی، میں کہا اچھا چلو معاف کیا، لیکن میرے دل میں کیا ہوگا کہ اللہ کرے کہ تمہارے ساتھ بھی کوئی ایسا سلوک کرے تمہیں پتہ چلے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا. یہ کیا معاف کرنا ہوا؟ ہم جتنی مرضی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر لیں، بغاوت کر لیں، اللہ تعالیٰ کا بگاڑتے کچھ نہیں ہے. لہذا اللہ تعالیٰ جب معاف کرتا ہے تو نہ صرف برائیوں ڈیلیٹ کر دیتا ہے بلکہ برائیوں کی جگہ نیکیاں لکھ دیتا ہے، اس لیے کہ آپ نے معافی مانگ لی. یہ سورہ فرقان کے آخر میں، اگر آپ گریجویشن بھی ہے یہاں پر تو وہ کورس میں شامل ہے، سورہ فرقان کا آخری رکوع، اس میں یہ آئی ہے کہ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ سوائے اس کے کہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے عمل کو اختیار کیا تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا. تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا سب، اور پھر اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن طلب کرنا، یہ بڑی اہم بات ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ اپنے جی ایم کو بھی پروٹیکٹ نہیں کرتے. اگر وہ گرفتار ہو جائے تو بڑا تیر ماریں گے، وہ ایس پی صاحب کو فون کر دیں گے، لیکن چوہے صاحب تھانے دار کو اجازت نہیں دیتے کہ ان کی اجازت کے بغیر ان کے کسی کمی کو پکڑ کے لے جائے. تھانے دار ان کی منتیں کرے گا، گھٹنوں کو ہاتھ لگائے گا، پیروں کو ہاتھ لگائے گا، چوہے صاحب میری نوکری کا سوال ہے، ایک بڑی گرفتاری دے دے وزیر. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن بھی طلب کرنی چاہیے. تعوذ اسی کا نام ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا اللہ اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی ہے. تو یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن بھی ہمیں طلب کرنی چاہیے. تو پنجابی ترجمہ کسی کو کہنا ہو ٹھیک ہو جاؤ تو اس کا با محاورہ پنجابی ترجمہ کیا ہے؟ بندہ بن جا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر انسان بندہ ہے اللہ کا تو باقی کمیاں کوتاہیاں ہیں بھی صحیح، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن باقی ہر لحاظ سے وہ بڑا ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا بندہ نہیں ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بندہ بنا لے، اور آئیے ہم بھی بندے بن جائیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا لے. یا اللہ ہمیں اپنی بندگی کے سارے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم گناہ گار خطا کار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اور ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.